الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سب نے آج تراویح میں 7ویں پارے کی تلاوت سنی، تو آج آپ سب کے سامنے انشاءاللہ 7واں پارہ اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے ایک ضابطہ بیان کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں تم پہ حلال کی ہیں ان کو تم حرام مت کرو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں لوگ اس کو حلال کر لیتے ہیں، یعنی حرام چیزوں کو اپنا لیتے ہیں، زنا کاری کی طرف جاتے ہیں، سود کی طرف جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں حلال کی ہیں ان کو بھی حرام نہ کرو۔ اب حرام انسان کیسے کرتا ہے؟ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، انسان اعتقاداً اس کو حرام کر لے، یعنی یہ عقیدہ رکھ لے، دل میں یہ جان لے کہ یہ چیز میرے لیے حرام ہے۔ دوسرا، انسان اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا پانی حلال کیا ہے، میں اپنے اوپر حرام کر لیتا ہوں اور میں کبھی نہیں پیوں گا۔ تیسرا، انسان اپنے عمل سے ایک چیز حلال کی گئی ہے اس کے لیے اس کو اپنے اوپر حرام کر لے۔ مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ، ایک صحابی نے کہا کہ میں جو ہے وہ اپنے اوپر نیند کو حرام کر رہا ہوں اور رات بھر تہجد پڑھوں گا، قیام اللیل کا اہتمام کروں گا۔ ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ میں جو ہے کوئی کھاؤں گا پیوں گا نہیں، دن میں روزے رکھوں گا، روز روزے رکھوں گا۔ اور اسی طرح ایک تیسرے صحابی نے یہ کہا کہ میں جو ہے وہ کبھی شادی نہیں کروں گا، یعنی نکاح نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے میں مصروف ہو جاؤں گا، عبادت کا مجھے وقت نہیں مل سکے گا اور میں صرف عبادت ہی عبادت کروں گا۔ یعنی یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، وہ نکاح ہو، وہ کھانا پینا ہو، اسی طرح وہ نیند ہو، لیکن انہوں نے حرام کر لی اپنے اوپر۔ یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، تم اس کو حرام کیوں کر رہے ہو؟ مجھے دیکھو، میں تو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور نیند بھی کرتا ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں اور عبادات میں بھی تم مجھے دیکھ سکتے ہو، اسی طرح میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطاری بھی کرتا ہوں، یعنی کھاتا پیتا بھی ہوں اور میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم رسول کی اتباع کرو، یعنی حلال چیزوں کو حرام مت کرو۔ تو یہاں پہ یہ ایک بہت عمدہ اصول بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اشیاء حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کیا جائے۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، آیات میں اور چیزیں بھی ذکر ہیں، لیکن شروع میں 2 چیزیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کا یہاں ذکر کیا گیا، اور آگے والانصاب والازلام، یہ کچھ شرک کی باتیں ہیں۔ انصاب ان پتھروں کو کہا جاتا ہے کہ مشرکین جن کو اپنے لیے بت بنا لیا کرتے تھے، والازلام ایسے تیر کے جن سے فال نکالا جاتا ہے، 3 تیر، ایک پہ ہی لکھا ہوا ہے ایسا کرنا ہے، دوسرے پہ لکھا ہوا ہے ایسا نہیں کرنا، تیسرے پہ کچھ نہیں لکھا ہوا، ان کو انسان اچھال لے اور فال نکالے، تو یہ سارے شرکی اعمال ہیں۔ نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ یہاں پہ خمر کو اور میسر کو، یعنی جوئے کو اور شراب کو، ان شرکی اعمال کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ یعنی دنیا کی کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسا ضابطہ آپ کو بیان نہیں کر سکتی جو قرآن کریم شراب کی حرمت اور شراب کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے یہاں ذکر کر رہا ہے۔ یعنی شراب کو حرام چیزوں سے اور شرکیہ چیزوں کے ساتھ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی قباحت بیان کی ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ کا اسلوب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اور کس طرح شراب کی حرمت بیان کر رہا ہے، اور طریقہ آپ دیکھیے
اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، یعنی یہ گندگی ہے، یہ تمام چیزیں گندگی ہیں، اس سے انسان کو پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ انسان کا جسم، انسان کا دماغ گندگی کی طرف جاتا ہے، نمبر 1۔ دوسرا کیا فرمایا؟ من عمل الشیطان، اور یہ شیطانی اعمالوں میں سے، یعنی شیطانی عمل ہے یہ، شراب پینا اور جوا سٹہ بازی کرنا، اسی طرح انصاب اور الزام، یہ سارے جو ہیں یہ شیطانی اعمال میں سے ہیں، یعنی شیطان انسان کو بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے تو وہ ان اعمال کی طرف جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے کام نہیں، بلکہ شیطان کے چیلوں کے اور شیطان کے کام ہیں یہ سارے۔ تیسری بات کیا فرمائی ان چیزوں کے بارے میں؟ فَاجْتَنِبُوهُ، تو بس تم اس سے اجتناب کرو، اس سے بچ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا کلام کرنے کا آپ طریقہ دیکھیں، اسلوب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ فوراً یہ نہیں کہا کہ بھائی تم یہ چیزیں حرام ہے اس سے رک جاؤ، پہلے اس کی کراہت آپ کے سامنے بیان کی، اس کے اندر کیا گندگی ہے، کیا ناپاکی ہے، کیا قباحت ہے، کہ وہ شیطانی عمل میں سے ہے، وہ گندگی ہے، تو بس تم اس سے بچ جاؤ۔ فَاجْتَنِبُوهُ، اجتناب پتہ ہے آپ کو کسے کہتے ہیں؟ اجتناب جیسے یہ ٹیبل ہے، یہ میز ہے، ایک مثال کے طور پہ میز کا ایک کونا ادھر ہے، ایک کونا ادھر ہے، تو یہ دونوں کونے کبھی نہیں مل سکتے۔ اسی طرح اجتناب کا معنی یہی ہے کہ بالکل اس طرح دور ہو جاؤ، یعنی یہ ممکن ہی نہیں کہ تم اس کے قریب جاؤ۔ چوتھی چیز کیا فرمائی؟ لعلکم تفلحون، یعنی ان اعمال سے بچو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پہ شراب کے حوالے سے یہ بات بیان کرنے کے بعد آگے فرمایا کہ شراب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ام الخبائث، جتنے بھی خبیث کام ہیں، جتنے بھی برے کام ہیں، ان سب میں شراب ان کی ماں ہے، یعنی شراب کے بعد انسان کو ہوش نہیں رہتا اور وہ دوسرے بدعمالیوں میں، بدفعلیوں میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ شراب ہے، کلو مسکرن خمرن، ہر نشہ آور چیز، صرف شراب اس چیز کا نام نہیں کہ جو ایک پینے کی صورت میں یا ڈرنک کی صورت میں ہو، نہیں، ہر نشہ آور چیز کو شراب کہا گیا اور وہ حرام ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ شیطانی عمل میں سے ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ مزید اس کی وضاحت کی کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے، والعداوۃ والبغضاء، اور دشمنی ڈال دے اور بغض ڈال دے، فی الخمر والمیسر، یعنی انسان جب شراب کرے گا، پھر کسی کا حق مارے گا، کسی کا حق تلفی کرے گا، کسی کے گھر جا کے ڈاکہ ڈالے گا، تو کیا ہوگا؟ آپس میں دشمنی پیدا ہوگی، آپس میں بغض پیدا ہوگا۔ تو یہ شراب کی حرمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان کی۔ اس میں ایک معلم کے لیے، ایک سکھانے والے کے لیے، ایک واعظ کے لیے، ایک نصیحت کرنے والے کے لیے یہ بھی پیغام ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کا حکم دو کہ یہ چیز حرام ہے تو ڈائریکٹ فوراً فتویٰ نہ لگا دو کہ بھئی اس سے رک جاؤ، نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھاؤ کہ دیکھو اس میں یہ بری چیز ہے، اس میں یہ قباحت ہے، اس میں یہ کراہت ہے، تو تم اس سے بچنے کی کوشش کرو، تو پھر جا کے نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا گیا اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ اگر ایک انسان نے یہ سارے برے کام نہیں چھوڑے، شراب پینا، جوا، اسی طرح شرک، تو پھر جان لو اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت شدید ہے، بہت خوفناک ہے، بہت سخت ہے اس کا عذاب۔ اور اگر ایک انسان ان تمام چیزوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جائے، پھر آگے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، غفور بھی ہے۔ کل مثال دی گئی تھی نا تواب الرحیم کی، کہ تواب یعنی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور رحیم اس کو تحفے میں جنت بھی عطا کرنے والا ہے۔ اسی طرح غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر رحم کر کے اس کی مغفرت فرما کے اس کو تحفے میں جنت عطا کر دے گا اگر ایک انسان ان حرام چیزوں سے بچ جائے۔ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، وقت آپ لوگوں کی اجازت ہو تو کچھ باتیں اور انشاءاللہ بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ آگے ایک اور ضابطہ بیان کیا گیا، اے مومنو فضول کے سوال مت کیا کرو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے مومنو بہت زیادہ کثرت سے سوال مت کیا کرو
اگر تمہیں اس کا جواب دے دیا جائے تو پھر تمہارے لیے پریشانی اور بڑھ جائے گی، تمہارے لیے پریشانی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی یہاں پہ ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ایک عالم سے، ایک مربی سے، ایک معلم سے ہم سوال کریں دین کے بارے میں کہ ہاں بھائی مجھے بتائیے کہ اس عمل، صحابہ کا آپ طرز عمل دیکھیں کہ صحابہ کیا سوالات کرتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میری اصلاح ہو جائے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ مجھے جنت مل جائے۔ اور ہمارے سوال آج ہم ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ کس طرح کے ہمارے سوالات ہوتے ہیں۔ ہمارے سوالات میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح جو ہمارا دل چاہ رہا ہے ہمیں وہ جواب مل جائے۔ ایک مولوی صاحب سے حل نہیں ہوتا تو پھر ہم دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کسی طرح جو میں چاہ رہا ہوں بس مجھے وہ کرنے کی اجازت مل جائے۔ تو یہاں پہ سوال کی کثرت سے منع کیا گیا، کیونکہ یہی ایک وجہ تھی جو پچھلی انبیاء میں فساد کا باعث بنی، اور جو پچھلی امتوں میں جو انبیاء تھے وہاں کے لوگ ان سے سوالات کرتے تھے کثرت کے ساتھ، اسی وجہ سے ان کو گمراہ کیا گیا اور برباد کیا گیا۔ اس کے بعد آگے یہ سورۃ المائدہ چل رہی تھی جو کل ہماری 6 پارے میں شروع ہوئی تھی، اس کی اختتام میں ایک آیت بہت ہی پیاری آیت ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اللہ اکبر! کیا اللہ تعالیٰ کا کلام کرنے کا انداز ہے کہ ان تعذبهم فانهم عبادك، یہ رسول اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، تو انہیں عذاب دے سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تو ہی ہے سب سے غالب، حکم چلانے والا اور باحکمت۔ یعنی کیا انداز ہے گفتگو کا، اس میں ایک انسان کی عاجزی کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، یعنی ہوا فعال لما یرید، وہ تو کر گزرنے والا ہے وہ جو چاہتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا وہ جو کرتا ہے، بلکہ لوگوں سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں۔ تو یہاں پہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال ہے کہ اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما، اور اگر تو کسی کو عذاب دے گا تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور تیرا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ قیامت والے دن لوگوں کو ان کا سچ ہی فائدہ دے گا، ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ یہاں پہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہاں سچ سے مراد توحید ہے، یعنی جو اس دنیا میں توحید پہ قائم رہے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا اس کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، تو وہ شخص جو ہے وہ اس شخص کی توحید جو ہے وہ اس کا سچ قیامت کے دن کام آئے گا۔ تو ہمیں آج غور و فکر کرنا ہے اپنے عقیدے پہ کہ کہیں ہمارے عقیدے میں، کہیں ہماری توحید میں ملاوٹ تو نہیں۔ اس کے بعد آگے ایک اور بات، یہاں سورۃ الانعام کا آغاز ہو گیا ہے۔ انعام کا معنی ہوتا ہے چوپاہے، جانور۔ تو یہاں پہ ایک آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر تم دنیا میں ایک کشمکش میں مبتلا ہو کہ میں کس کی عبادت کروں، میں کون سے رب کی، میں کون سے معبود کی عبادت کروں، میں کس کو اپنا معبود بناؤں، تو آؤ جان لو قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم۔ اللہ اکبر! کیا دلیل دی اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کی کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنانا چاہتے ہو، کسی کو ولی بنانا چاہتے ہو، کسی کو دوست بنانا چاہتے ہو، کسی کو الہ بنانا چاہتے ہو، حالانکہ وہی تو ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ کھلاتا پلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور اس کو کھلایا پلایا نہیں جاتا۔ دلیل کیا ملی کہ کھلانے والی ذات جو ہے وہ صرف خالق کی ذات ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہی معبود برحق ہے۔ ایسی مخلوق اور ایسا انسان اور ایسی چیز کہ جس کو کھلایا جائے وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتی، اس کی کبھی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق کھلاتا پلاتا ہے، پوری انسانیت کو، پوری دنیا کو وہ رزق دے رہا ہے، تو وہی صرف عبادت کے لائق ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا گیا
اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ ایک انسان جو مشرک ہوتا ہے نا، جو شرک کرتا ہے، وہ دو وجوہات کی بنا پہ کرتا ہے. ایک یہ تو وہ جو غیر اللہ کو پکار رہا ہے، وہ کوئی فائدہ طلب کر رہا ہے کہ مجھے اولاد دے دے، مجھے رزق دے دے، یعنی کوئی فائدے کی وجہ سے، یا پھر نقصان کی دوری، یعنی کہ مجھ سے یہ نقصان ہٹ جائے، اس لیے شرک کرتا ہے. یہ دو وجہ ہیں شرک کی. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر ایک انسان کو کوئی ضرر پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، تو اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. شرک کی نفی کر دی گئی. اور دوسری چیز وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر آپ کو کوئی خیر پہنچے تو وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے. کیا بات واضح ہوئی کہ شرک کی نفی کر دی گئی. کیوں؟ کیونکہ فائدہ اور نقصان دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ انسان کو نفع دے یا فائدہ دے یا نقصان دے. اس کے بعد آگے اس صورت میں، سورۃ الانعام میں آیت نمبر 63 میں بیان کیا گیا کہ اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے نا 3 چیزوں کے ساتھ، تو اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کیا جاتا. بیان کیا گیا قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا. پہلی چیز کہ انسان رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. ایک فقیر بھی رو کے کہتا ہے نا اللہ کے نام پہ دے دے، کس طرح وہ مانگتا ہے کسی سے، اس کو رحم آ جاتا ہے اور وہ دے دیتا ہے. تو یہاں پہ تضرعاً کہ انسان اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے مانگے، یا اللہ تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، تو ہی خیر بھی دینے والا ہے، تو بھی ہر قسم کا نفع اور ضرر صرف تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی ہر کسی کو اولاد دیتا ہے. تو ایک انسان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے کیوں مانگتا ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگے، رو کے مانگے. دوسری چیز وخفیہ، اور تنہائی میں مانگے. تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تہجد کے لیے کھڑا ہوا انسان رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے تنہائی میں، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول کرتا ہے. تیسرا لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. شکر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرے انسان، تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید دے دیتا ہے اور اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. تو یہ دعا کے حوالے سے 3 چیزیں، اگر یہ فالو کرے انسان، ان تینوں چیزوں کے ساتھ اگر ایک انسان دعا کرے تو اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے. اس کے بعد آگے آخر میں فرمایا کہ انسان اس دنیا میں دیکھا جائے، چاہے وہ پیسہ کما رہا ہے، چاہے وہ بزنس کر رہا ہے، چاہے وہ کہیں نوکری کر رہا ہے، چاہے کسی کی غلامی کر رہا ہے، ہر چیز وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو سکون مل جائے، اس کو امن مل جائے. وہ انسان اس کراچی کو، اس پاکستان کو چھوڑ کے دنیا کے کسی اور کونے میں جاتا ہے کہ وہاں مجھے ڈالر مل جائیں، وہاں مجھے ریال مل جائیں، وہاں مجھے درہم مل جائیں، کسی طرح مجھے سکون مل جائے. پیسے کے بعد انسان کو سکون چاہیے ہوتا ہے. لیکن اس قرآن کا کیا کہنا کہ یہاں پہ سکون اور امن کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کا ضابطہ بیان کر دیا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کی ملاوٹ شرک کے ساتھ نہیں کی، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے امن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اللہ اکبر. یہ توحید اتنی ضروری ہے کہ اگر انسان کا عقیدہ پکا ہو جائے، انسان کا عقیدہ شرک سے پاک ہو جائے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس پر امن نازل ہوتا ہے. تو آج اگر ایک انسان اس دنیا میں، اس دنیا کے کونوں میں، جہاں جائیداد میں، جہاں زمینوں میں، جہاں مال دولت میں امن ڈھونڈ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اپنے عمل کی اصلاح کرے. اگر اس کا عقیدہ صحیح سالم ہوگا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو امن نصیب ہوگا. اس کے بعد اس پارے کے اختتام میں ایک بات بیان کی گئی، لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کی کوئی آنکھ، کسی انسان کی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کو نہیں دیکھ سکتی اس دنیا میں. یہ ایک ضابطہ ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو لے کے جائیے آج، کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، اس کے احاطے میں ہر چیز موجود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے؟ کب دیکھے گا انسان؟
آگے فرمایا گیا قد جاءکم بصائر من ربکم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے سامنے نصیحتیں، تمہارے سامنے بصیرتیں، یعنی وحی کی شکل میں جو نازل کی گئی ہیں، اگر انسان اس کو فالو کر لے، قرآن و سنت پہ عمل کر لے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کچھ ایسے چہرے ہوں گے خوش کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا آخرت میں کہ وہ لوگ جنہوں نے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھاما ہوگا اس دنیا میں۔ اور آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہاں پہ دیکھنے کی بات کی گئی کہ ایک شخص اپنے رب کو کب دیکھ سکتا ہے کہ جب وہ اس دنیا میں قرآن و سنت پہ پکا ہو، اور دیکھنے کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ اندھا پن۔ یہاں بیان کیا گیا کہ سب سے اندھا شخص، دنیا کا اندھا ترین شخص وہ ہے کہ جس کو اس قرآن و سنت سے نصیحت حاصل کرنے میں اس کو نصیحت نظر نہ آ رہی ہو، یعنی اس کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں، ان کو نصیحت حاصل ہی نہیں ہوتی۔ تو اصل اندھے وہ ہیں کہ جنہیں نصیحت حاصل ہی نہیں ہوتی، اور وہ اس دنیا میں تو کوئی اللہ تعالیٰ کا دیدار کر ہی نہیں سکتا، اور آخرت میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے مختصر سی زندگی دی ہے، اس میں ہم قرآن و سنت کو فالو کریں، مضبوطی سے اس کو پکڑ کے رکھیں، تھام کے رکھیں، اس پہ عمل کریں، اس پہ اچھی طرح ایمان لائیں، تاکہ قیامت کے دن سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرما دے۔ تو یہ مختصر سا 7ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔